مجھے صرف ایک رات کے لیے اس عورت کا شوہر بننا تھا، لیکن نکاح کے چند گھنٹے بعد اس نے میرے سامنے ایک ایسا راز کھول دیا جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ میں اسے طلاق دینے والا تھا، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ اس کے سابق شوہر نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے تو میں نے ایک ایسا فیصلہ کر لیا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ میرا نام حمزہ ہے، میں پشاور کا رہنے والا ہوں اور چند سال پہلے روزگار کی تلاش میں سعودی عرب آیا تھا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن ایک کاروباری نقصان کے بعد میری ملازمت ختم ہو گئی۔ کئی ماہ گزر گئے اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ میرے پاس واپسی کا کرایہ تک نہیں بچا تھا۔ انہی دنوں میرا ایک پرانا جاننے والا فہد میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے ایک عجیب پیشکش کی۔ اس نے کہا ایک عورت ہے، اس کا نکاح ختم ہو چکا ہے، وہ اپنے سابق شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہے۔ تمہیں صرف ایک رات کے لیے اس سے نکاح کرنا ہے، پھر صبح طلاق دے دینا، تمہیں اچھی خاصی رقم مل جائے گی۔ میں نے فوراً انکار کر دیا۔ میں نے کہا میں اپنی مجبوری میں حرام یا غلط کام نہیں کرنا چاہتا۔ فہد نے مجھے سمجھایا کہ سب کچھ باقاعدہ ہوگا، نکاح ہوگا، گواہ ہوں گے اور عورت بھی رضامند ہے، مگر میرے دل میں کھٹک باقی رہی۔ میں نے کئی بار خود سے کہا کہ اگر سب لوگ اسے جائز سمجھ کر رہے ہیں تو شاید اتنی بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن دل مطمئن نہیں تھا۔ آخرکار اپنی مجبوری کے ہاتھوں میں اس جگہ پہنچ گیا۔ نکاح کے وقت پہلی بار میں نے اس عورت کو دیکھا۔ اس کا نام مریم تھا۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، چہرے پر نقاب تھا، مگر اس کی آنکھیں صاف بتا رہی تھیں کہ وہ اندر سے بری طرح ٹوٹی ہوئی ہے۔ نکاح پڑھایا گیا، دستخط ہوئے، سب لوگ مطمئن دکھائی دے رہے تھے، خاص طور پر ایک شخص، وہ مریم کا سابق شوہر تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ مجھے عجیب لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خوشی کے موقع پر نہیں بلکہ کسی سودے کے کامیاب ہونے پر خوش ہو۔ جب ہم وہاں سے نکلے تو مریم نے پورے راستے ایک لفظ نہیں کہا۔ فلیٹ میں پہنچنے کے بعد میں نے دروازہ بند کیا اور کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا صبح ہوتے ہی اسے طلاق دے دوں گا اور یہ قصہ ختم، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ رات ختم ہونے سے پہلے یہ عورت مجھے ایک ایسی حقیقت بتانے والی ہے جس کے بعد میں خود اپنے فیصلے پر قائم نہیں رہ سکوں گا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ مریم کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی اور میں دوسرے کونے میں۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ خوف زدہ ہے، اس لیے میں نے اس سے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے وہ مزید پریشان ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے خود ہی خاموشی توڑ دی۔ اس نے پوچھا آپ صبح مجھے طلاق دے دیں گے؟ میں نے کہا ہاں، یہی طے ہوا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے پوچھا اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے واپس وہاں مت بھیجنا تو؟ میں چونک گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا خوف تھا جو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ کہنے لگی کیونکہ وہ شخص مجھے دوبارہ اسی زندگی میں دھکیل دے گا جس سے میں نکلنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں نے سمجھا شاید وہ اپنے سابق شوہر سے ناراض ہے۔ میں نے کہا وہ تو تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں واپس لے جانے کے لیے اتنا سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر عجیب سی تلخی آئی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ محبت، اس ایک لفظ میں اتنا درد تھا کہ میں خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ بتایا کہ اس کا سابق شوہر انتہائی شک کرنے والا آدمی تھا۔ وہ معمولی بات پر اس سے سوال کرتا، الزام لگاتا، غصہ کرتا اور پھر اسے چھوڑ دینے کی دھمکی دیتا۔ کئی مرتبہ اس نے طلاق کے الفاظ بھی کہے تھے، پھر چند دن بعد واپس آ کر کہتا کہ وہ غصے میں تھا، اس لیے کچھ نہیں ہوا۔ مریم نے بتایا کہ وہ کئی سال اسی خوف میں زندگی گزارتی رہی۔ میں نے پوچھا پھر تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی کیونکہ میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس کے والدین نہیں تھے، وہ بچپن سے ہی دوسروں کے رحم و کرم پر رہی تھی۔ اس شخص نے اس سے شادی کی تو اسے لگا تھا کہ شاید اب اس کی زندگی بدل جائے گی، مگر وقت کے ساتھ اس کی محبت شک میں بدل گئی، شک ظلم میں بدل گیا اور ظلم اس کی پوری زندگی بن گیا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا، لیکن ابھی سب سے بڑا راز باقی تھا۔ مریم نے اچانک میری طرف دیکھا اور کہا آپ کو معلوم ہے وہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا تمہیں واپس؟ وہ سر ہلانے لگی۔ نہیں، وہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے اس کے قابو میں رہوں۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ تب اس نے وہ بات کہی جس نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اس نے میرے لیے ایسا انتظام کیا ہے۔
میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ مریم نے کہا، اس سے پہلے بھی وہ مجھے اسی طرح واپس لے چکا ہے۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ معاملہ صرف ایک طلاق اور دوبارہ نکاح کا نہیں تھا۔ وہ شخص پہلے بھی اسے طلاق دیتا، پھر کسی نہ کسی کی طرح اسے دوبارہ اپنے ساتھ لے آتا۔ مریم کے مطابق وہ اسے یہ باور کراتا رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ میں نے پوچھا، اور آج؟ وہ بولی، آج بھی وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ صبح آپ مجھے طلاق دے دیں گے اور میں اس کے پاس واپس چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا، لیکن تم خود اس کے پاس جانا چاہتی ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نہیں جانتی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ عورت اپنے فیصلے خود کرنے کی حالت میں بھی نہیں ہے۔ وہ خوف کے اندر زندہ تھی۔ اس رات میں نے طے کیا کہ صبح اسے طلاق دے دوں گا، لیکن اس کے بعد اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ صبح ہوئی تو مریم نے مجھ سے ایک عجیب سوال کیا، اگر آپ مجھے طلاق دے دیں گے تو کیا آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے کہا، ہاں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ سامنے مریم کا سابق شوہر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ بس دستخط کر دو، باقی کام میں سنبھال لوں گا۔ میں نے کاغذات دیکھے۔ وہ طلاق کے کاغذات تھے۔ اس شخص کو یقین تھا کہ میں صرف ایک رات کا شوہر ہوں۔ اسے یقین تھا کہ میں پیسے لے کر اپنا کردار مکمل کر دوں گا، لیکن اس نے ایک چیز نہیں سمجھی تھی۔ رات بھر مریم کی باتیں سننے کے بعد میرے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ میں نے کاغذات واپس کر دیے۔ وہ حیران ہوا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، میں ابھی طلاق نہیں دے رہا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ مجھے گھورنے لگا، ہماری بات طے ہوئی تھی۔ میں نے کہا، بات طے ہوئی تھی، لیکن اب مجھے بہت کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ وہ غصے میں آ گیا۔ مریم پیچھے ہٹ گئی، اور اسی لمحے مجھے پہلی بار یقین ہوا کہ اس شخص کے چہرے کے پیچھے کچھ اور بھی چھپا ہوا ہے۔ وہ شخص غصے سے بولا، تمہیں اندازہ بھی ہے تم کس سے بات کر رہے ہو؟ میں نے جواب دیا، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ تم اپنی سابق بیوی کو انسان سمجھنے کے بجائے اپنی ملکیت سمجھتے ہو۔ وہ ایک دم آگے بڑھا۔ مریم فوراً میرے پیچھے ہو گئی۔ اس کا یہ عمل دیکھ کر وہ شخص مزید بھڑک گیا۔ مریم، میرے ساتھ چلو۔ مریم خاموش رہی۔ وہ دوبارہ چلایا، میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا ہے۔ مریم کی آواز پہلی بار مضبوط ہوئی۔ آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہ شخص جیسے پتھر کا ہو گیا۔ مریم نے کہا، آپ نے ہمیشہ مجھے ڈرایا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، یہ سب تم نے اسے سکھایا ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں، کیونکہ اسی وقت میری نظر اس کے ہاتھ میں موجود فون پر پڑی۔ اس فون پر مسلسل پیغامات آ رہے تھے۔ وہ بار بار انہیں چھپا رہا تھا۔ مجھے شک ہوا۔ میں نے مریم سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے یہ شخص تمہیں واپس لے جانے کے لیے اتنا بے چین کیوں ہے؟ مریم نے سر ہلا دیا، نہیں۔ وہ شخص فوراً بولا، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن اس بار مریم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اگر محبت ہے تو مجھے ڈر کیوں لگتا ہے؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ شخص کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو مریم نے گہری سانس لی۔ میں نے پوچھا، تم نے یہ بات پہلے کبھی اس کے سامنے کیوں نہیں کی؟ وہ بولی، کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ مجھے ختم کر دے گا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ معاملہ صرف ازدواجی جھگڑے کا نہیں، یہ ایک ایسے شخص کی کہانی تھی جو شاید اپنی بیوی کو کسی اور وجہ سے بھی اپنے قابو میں رکھنا چاہتا تھا۔ لیکن وہ وجہ کیا تھی؟ اسی شام مجھے اس کا جواب مل گیا۔ مریم کے سابق شوہر نے مجھے اکیلے میں ملنے کے لیے بلایا، اور اس نے جو بات بتائی اس نے پوری کہانی کا رخ بدل دیا۔ مجھے ایک کیفے میں لے گیا۔ کچھ دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر کہنے لگا، تم سمجھتے ہو میں مریم کے پیچھے صرف محبت کی وجہ سے ہوں؟ میں خاموش رہا۔ اس نے کہا، اس کے پاس میرے خلاف ایسی چیز ہے جو سامنے آ گئی تو میری پوری زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ میں چونک گیا، کیا چیز؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، مریم میرے کاروبار کے بہت سے راز جانتی ہے۔ میں نے پوچھا، کس قسم کے راز؟ اس نے تفصیل نہیں بتائی، صرف اتنا کہا کہ اگر مریم نے کچھ لوگوں کے سامنے سچ بول دیا تو اس کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ مریم کو دوبارہ اپنے پاس کیوں لانا چاہتا تھا۔ یہ محبت نہیں تھی، یہ خوف تھا۔ وہ مریم سے ڈرتا تھا، لیکن ایک سوال باقی تھا، اگر مریم کے پاس واقعی اتنی اہم معلومات تھیں تو وہ اسے پہلے ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ میں واپس فلیٹ پہنچا۔ مریم کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے کہا، تمہارے پاس اس کے خلاف کیا ہے؟ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ فوراً سمجھ گئی کہ مجھے کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ اس نے کہا، اس نے آپ کو کیا بتایا؟
میں نے کہا سچ بتاؤ۔ کافی دیر بعد اس نے کہا میرے پاس کوئی راز نہیں تھا۔ میں خاموش رہا۔ وہ بولی لیکن کچھ عرصہ پہلے مجھے اس کے کاروبار میں ایسی چیزیں نظر آئیں جنہیں دیکھ کر مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ بہت سے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تم نے کسی کو بتایا؟ نہیں۔ پھر وہ تم سے کیوں ڈرتا ہے؟ مریم نے میری طرف دیکھا۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں کبھی نہ کبھی سچ بول دوں گی۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ نکاح، طلاق اور واپسی کا پورا کھیل شاید کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اب میں مریم کو اس شخص کے حوالے نہیں کروں گا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس فیصلے کی قیمت مجھے خود بھی چکانی پڑے گی۔ اگلے دن میں نے مریم سے کہا کہ وہ اپنے سابق شوہر کے پاس واپس نہیں جائے گی۔ اس نے گھبرا کر پوچھا پھر میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا، لیکن تمہیں اس خوف میں واپس نہیں بھیجوں گا۔ مریم نے پہلی بار مجھے ایسے دیکھا جیسے اسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ کوئی اس کی بات بغیر کسی فائدے کے بھی سن سکتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں خود بھی مالی مشکلات میں ہوں۔ میرے پاس مستقل رہائش نہیں، میرے پاس بڑا کاروبار نہیں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، لیکن ایک چیز ہے، میں غلط کام کا حصہ بن کر خاموش نہیں رہ سکتا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ پہلے قانونی طریقہ اختیار کریں گے۔ مریم نے اپنے پاس موجود تمام معلومات بتانا شروع کیں۔ اس دوران اس کے سابق شوہر کے رویے میں تیزی سے تبدیلی آنے لگی۔ پہلے وہ منتیں کرتا رہا، پھر پیسے کی پیشکش کی، پھر دھمکیاں دیں، اور آخر میں اس نے مجھے ایک ایسی پیشکش کی جس نے مجھے حیران کر دیا۔ اس نے کہا تم مریم کو اپنے پاس رکھ لو، میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا کہ تم پوری زندگی آرام سے گزار سکتے ہو، بس اسے میرے خلاف بولنے مت دینا۔ میں نے پہلی بار یقین کر لیا کہ مریم جو کچھ کہہ رہی تھی وہ سچ تھا۔ میں نے اس سے کہا تم اپنی بیوی واپس نہیں مانگ رہے، تم اپنا راز واپس مانگ رہے ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے وہ گفتگو محفوظ کر لی۔ اب میرے پاس پہلی مرتبہ ایسا ثبوت تھا جس سے معاملہ آگے بڑھ سکتا تھا۔ لیکن اسی رات مریم نے مجھے ایک اور بات بتائی۔ اس نے کہا حمزہ اگر آپ نے یہ معاملہ کھولا تو صرف وہ نہیں پھنسے گا، بہت سے لوگ پھنسیں گے۔ میں نے پوچھا کون لوگ؟ اس نے کہا وہ لوگ جو اس سارے کھیل کو چلا رہے ہیں۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ مریم کا سابق شوہر اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے جو ایسے نکاحوں اور طلاقوں کو ایک کاروبار کی طرح استعمال کرتے تھے۔ مجبور مردوں کو پیسے کا لالچ دیا جاتا تھا، عورتوں کو یقین دلایا جاتا کہ یہی ان کا واحد راستہ ہے، اور پھر ہر شخص اپنے حصے کا فائدہ لے کر خاموش ہو جاتا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے سامنے صرف ایک عورت کی زندگی کا مسئلہ نہیں تھا، یہ کئی لوگوں کی زندگیاں برباد کرنے والا ایک پورا نظام تھا۔ لیکن مریم اب بھی خوف زدہ تھی۔ وہ کہتی تھی آپ مجھے چھوڑ دیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ بولی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کی زندگی خراب ہو۔ میں نے کہا میری زندگی پہلے ہی خراب تھی، لیکن اب کم از کم مجھے معلوم ہے کہ اسے کس طرف لے جانا ہے۔ ہم نے متعلقہ حکام سے رابطہ کیا، جو کچھ ہمارے پاس تھا سب بتا دیا۔ شروع میں کسی نے ہماری بات پر مکمل یقین نہیں کیا، لیکن جب پیغامات، مالی لین دین اور دیگر لوگوں کے بیانات سامنے آئے تو معاملہ سنجیدہ ہو گیا۔ مریم کے سابق شوہر کو بھی معلوم ہو گیا کہ ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اس نے آخری بار مریم سے ملاقات کی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر بولا میں تمہیں سب کچھ دے دوں گا، بس میرے خلاف مت جانا۔ مریم نے پہلی بار بغیر ڈرے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اپنی زندگی واپس چاہیے۔ وہ شخص خاموش ہو گیا، اور اسی لمحے مجھے لگا کہ مریم بدل چکی ہے۔ وہی عورت جو چند دن پہلے ہر آواز سے کانپ جاتی تھی، آج اپنے فیصلے کے سامنے کھڑی تھی۔ تحقیقات آگے بڑھیں تو کئی حقیقتیں سامنے آئی۔ کچھ لوگوں نے اعتراف کیا کہ وہ پیسوں کے لیے ایسے معاملات میں شامل ہوتے رہے تھے، کچھ نے کہا کہ انہیں اصل حقیقت معلوم ہی نہیں تھی، اور کچھ نے اپنی جان بچانے کے لیے دوسروں کے نام بتا دیے۔ مریم کے سابق شوہر کے خلاف بھی کئی معاملات سامنے آئے، لیکن مریم کے لیے سب سے مشکل مرحلہ ابھی باقی تھا۔ اسے اپنے ماضی کا سامنا کرنا تھا۔ اس نے کہا میں نے اتنے سال خوف میں گزارے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آزاد زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ میں نے کہا آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ تم فوراً سب کچھ بھول جاؤ، آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہیں اپنے فیصلے خود کرنے کا حق ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور آپ؟ میں نے پوچھا میں کیا؟ وہ بولی آپ نے مجھے صرف بچایا نہیں، آپ نے خود بھی بہت کچھ چھوڑ دیا۔ میں مسکرایا، شاید اللہ نے مجھے اسی لیے تمہارے راستے میں بھیجا تھا۔ کچھ ہفتوں بعد ہمارے درمیان موجود نکاح کے معاملے کو بھی باقاعدہ طور پر حل کیا گیا۔
میں نے اسے کسی سودے کی طرح ختم نہیں کیا، بلکہ اس کی مرضی، اس کے حق اور صحیح طریقے کو سامنے رکھا۔ اسی دوران مجھے ایک اور موقع ملا۔ مجھے پاکستان واپس جانے کے لیے مالی مدد کی پیشکش ہوئی۔ میں نے مریم سے کہا، اگر تم چاہو تو اپنے لیے الگ زندگی شروع کر سکتی ہو، میں تم پر کوئی فیصلہ مسلط نہیں کروں گا۔ وہ کافی دیر خاموش رہی، پھر بولی، میں نے پوری زندگی دوسروں کے فیصلے مانے ہیں، اب پہلی بار میں اپنا فیصلہ خود کرنا چاہتی ہوں۔ 7 سال گزر گئے۔ پشاور کی ایک پرسکون صبح میں مریم صحن میں بیٹھی بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ 2 چھوٹے بچے آپس میں کھیل رہے تھے۔ میں دروازے کے پاس کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ مریم نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ میں نے کہا، کیا سوچ رہی ہو؟ وہ بولی، سوچ رہی ہوں کہ اگر اس رات آپ نے صرف پیسے دیکھے ہوتے تو آج میری زندگی کہاں ہوتی؟ میں نے جواب دیا، اور اگر تم نے اس رات سچ نہ بتایا ہوتا تو شاید مجھے بھی کبھی حقیقت معلوم نہ ہوتی۔ مریم نے کہا، آپ نے مجھے کسی سے چھین کر اپنا نہیں بنایا تھا، آپ نے مجھے میرے خوف سے آزاد ہونے کا موقع دیا تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس کہانی کا سب سے عجیب پہلو یہ تھا کہ میں ایک رات کے نکاح کے لیے گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کسی اور کی زندگی میں صرف چند گھنٹوں کا کردار ہوں، لیکن کبھی کبھی انسان جس راستے کو معمولی سمجھ کر قدم رکھتا ہے، وہی راستہ اسے اپنی اصل پہچان تک لے جاتا ہے۔ مجھے اس وقت اپنی مجبوری بہت بڑی لگ رہی تھی، لیکن آج سوچتا ہوں تو سمجھ آتا ہے کہ اصل آزمائش پیسوں کی نہیں تھی۔ اصل آزمائش یہ تھی کہ کیا میں اپنی مجبوری کے باوجود صحیح اور غلط میں فرق کر سکوں گا۔ مریم نے اپنی زندگی دوبارہ شروع کی۔ اس نے اپنے ماضی کو اپنی قسمت نہیں بننے دیا، اور میں نے بھی یہ سیکھا کہ کسی انسان کو بچانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی جگہ فیصلے کیے جائیں۔ کبھی کبھی سب سے بڑی مدد یہ ہوتی ہے کہ اسے اتنی اہمیت دی جائے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کر سکے۔ آج ہمارے 2 بچے ہیں، گھر چھوٹا ہے، زندگی سادہ ہے مگر سکون ہے، اور جب کبھی مریم ماضی کا ذکر کرتی ہے تو ایک ہی بات کہتی ہے، اس رات میں ایک اجنبی مرد کے گھر گئی تھی، لیکن صبح جب سورج نکلا تو مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید میری زندگی ختم نہیں ہوئی۔ میں اسے دیکھ کر صرف اتنا کہتا ہوں، اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کی زندگی میں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ ہم کسی کے بنائے ہوئے کھیل کا حصہ بنیں، شاید اس لیے بھیجا تھا کہ ہم اس کھیل سے باہر نکلنے کی ہمت کریں، اور یہی اس پوری کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ مجبوری انسان کو غلط راستے تک لے جاتی ہے، لیکن وہاں سے واپس آنے کا فیصلہ ہمیشہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی مجبوریوں میں بھی صحیح اور غلط کی پہچان عطا فرمائے، کسی انسان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے سے بچائے، اور ہر اس شخص کو ہمت دے جو ظلم یا خوف کے رشتے میں پھنس کر اپنی زندگی بھول چکا ہے۔ آمین۔